أحبك ربي 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 I love you Allah. يا من عصيت الله يوما غافلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. حمد، تعریف اور شکر، کبریائی، بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. اور درود و سلام کی بارش برسے نبی مکرم ہادی اعظم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی آمد کی بشارت ہر نبی نے دی، جن کے آنے کی خبر ہر آسمانی کتاب نے دی، جن کی رسالت کی گواہی شجر و حجر نے دی، درختوں نے دی، ریت کے ذروں نے دی، پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے دی، مگر کون؟ ارے وہی آمنہ کے دلارے، فاطمہ کے چہیتے، حسن و حسین کے پیارے، امت کے ہمدرد، تمام انسانیت کے خیر و خواہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں درود و سلام کی بارش برستی رہے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم سامعین، رمضان کا مقدس، بابرکت، عظیم الشان، فضائلوں سے بھرپور مہینہ رخصت ہو چکا، اور مسرت و تہنیت سے بھرپور عید بھی آ گئی، اور ہم نے عید بھی منا لی. میری طرف سے اور میرے تمام اہل خانہ کی طرف سے آپ سب کو عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ عید کی حقیقی، سچی، اچھی، عمدہ خوشیوں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مالا مال فرمائے. آمین. پیارے بھائیوں، اسلامی خواتین، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور میرے ہمدرد ساتھیوں، یہ کوئی معمولی تہوار نہیں، بلکہ خوشیاں لینے، دینے اور بانٹنے کا تہوار ہے. عید کا دن ان لوگوں کے لیے خوشخبری کا دن ہے جنہوں نے ماہ رمضان میں خوب عبادات کی، اپنے رب کو راضی کیا، اور اس کے بدلے میں اس کی رضا پائی، اور اللہ رب العزت کی رحمت و مغفرت کو اپنے لیے برحق بنایا، اور اپنے لیے جہنم سے آزادی کا ایک بہت بڑا پروانہ حاصل کیا. لیکن پیارے بھائیوں اور بہنوں، بڑے ہی بجھے بجھے دل کے ساتھ، آنکھوں میں آنسوؤں کی لہر اور ایک عجیب سی کیفیت میں ڈوب کر ہم نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادیاں دی ہیں، جس کی وجہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھارت میں
لاک ڈاؤن کے سبب مذہبی اجتماعات میں پابندی عائد رہی اور رمضان میں 5 وقتہ نماز، تراویح اور اعتکاف کی طرح عید کی نمازیں بھی گھروں میں پڑھنے کا فیصلہ کیا گیا، اور ہم نے اپنے علماء کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے عید کی نماز اپنے گھروں میں پڑھی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس بار عید ویسی نہیں ہوئی جیسی ہر سال ہوا کرتی تھی۔ کورونا وائرس کا قہر جاری ہے۔ ایک چھوٹے سے وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی، پوری دنیا میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا۔ مزدور طبقے کی حالت رلا دینے والی ہے۔ سرکاری ملازمت پیشہ لوگوں کو اکثر آدھی تنخواہیں مل رہی ہیں، لوگ مہینوں سے بے روزگار ہیں، دھندا پانی نہیں، اور شام کو 6 بجے سے لے کر رات کو 11-12 بجے تک ریکڑی وغیرہ پر دھندا کرنے والے بیچارے سب سے زیادہ پریشان ہیں، حیران ہیں۔ کب مالی حالات پھر سے بہتر ہوں گے اور کب زندگی کی گاڑی تیز رفتاری سے دوڑے گی، کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم۔ ہر کسی کو لاک ڈاؤن پوری طرح ختم ہونے کا انتظار ہے۔ ہر سال عید کے موقع پر ہر امیر و غریب کی یہ کوشش رہتی تھی کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق بچوں اور بزرگوں کے لیے ملبوسات، کپڑے وغیرہ خریدتے تھے، گھریلو ضروریات کی چیزیں بھی خریدی جاتی تھیں، گھروں کو سفیدی، چونے واٹے، آئل پینٹ وغیرہ سے سجایا جاتا، سنوارا جاتا، چمکایا جاتا تھا۔ دوست احباب کے لیے تحفے خریدے جاتے تھے اور مٹھائیوں کے کئی ڈبے آتے تھے، لیکن اس بار ایسا کچھ زیادہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس بار عید کافی مختلف رہی۔ ایک امید تھی کہ شاید عید گاہوں میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے گا، لیکن حالات نے اجازت نہیں دی، کیونکہ اس بار جان بچانا بہت ضروری تھا۔ مسجدیں روٹھی رہیں، عید گاہیں ویران پڑی رہیں، عید کے دن گلے ملنا تو درکنار، لوگ ہاتھ ملانے سے بھی کترا رہے تھے۔ اس طرح سوئیوں کی میٹھی عید پھیکی عید میں بدل گئی، سیویوں کی میٹھی عید پھیکی عید میں تبدیل ہو گئی۔ مگر بھائیوں بہنوں اور قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نئے کپڑے نہ بنانے سے، بڑے بڑے پکوان اور کھانوں کا اہتمام نہ کرنے سے، مصافحہ معانقہ گلے نہ ملنے سے، اور عید کی نماز، فرض نماز، سنن و نوافل گھروں میں پڑھنے سے آپ کے ثواب میں کٹوتی نہیں ہوگی، آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ ثواب اور بڑھا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی ظاہری عمل کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالی ظاہری عمل کو نہیں دیکھتا، وہ تو دل کے ارادے اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتوں ہی کے اوپر اللہ تبارک تعالی آخرت میں سب کا فیصلہ فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں، اس مہاماری میں ہم نے ایک نیکی جو بڑی زبردست ہے وہ بھی کمائی ہے،
وہ بھی کمائی ہے، اور وہ ہے صبر۔ سرکاری گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے کئی کئی موقعوں پر، کئی کئی جگہوں پر ہم نے صبر و ضبط سے کام لیا ہے۔ یہ صبر کوئی معمولی نیکی نہیں ہے۔ قرآن شریف میں 70 جگہ 73 جگہ صبر کا ذکر کیا گیا ہے، اور رمضان کے مہینے کو صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صبر بہت بڑی نیکی ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، یعنی جسے صبر کی نعمت مل گئی، سمجھ لو اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ ایسا عطیہ ملا کہ کسی اور کو ایسا عطیہ نہیں ملا۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، صبر کرنے والوں سے دوستی کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ سورہ مدثر میں فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے ہمارے پیارے نبی آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر پیارے بھائیوں، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ صبر کا مطلب کیا ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش اور مصیبت سے ہی صبر کیا جائے، آزمائش اور مصیبت سے ہی صبر شروع کر دیا جائے، نہ یہ کہ پہلے تو ہم خوب رو لیں دھو لیں، ہائے واویلا مچا لیں، بے صبری پر بے صبری کر لیں، اور جب تھک جائیں تو بعد میں کہیں کہ اب تو ہم نے صبر کر لیا، ہم تو صابرین میں سے ہیں۔ غلط، بالکل غلط۔ صبر تو شروع آزمائش، شروع تکلیف سے ہی کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک بہت ہی ملنسار ہردل عزیز جوناگڑھ میں اسماعیل بھائی تھے، ریلوے سروس سے ریٹائر ہو چکے تھے، متقی، پرہیزگار، دیندار، توحید والے تھے۔ چیتا خانے کی مسجد میں 4-5 نمازیں ہوتی تھیں اور زیادہ وقت چیتا خانے کی مسجد ہی میں لگاتے تھے۔ اللہ کی مرضی کہ آخر عمر میں اسماعیل بھائی کی آنکھیں خراب ہو گئیں، علاج کرایا، فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے ایک مرتبہ سب سے بڑی رپورٹ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی آنکھوں کا آپریشن نہیں ہوگا اور یہ روشنی اب نہیں آئے گی۔ مسکرانے لگے، یہ سن کر مسکرانے لگے۔ لوگوں نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اسماعیل بھائی نے کہا کہ میں نے علماء سے سنا ہے، مولانا محمد حامد صاحب، مولانا محمد امین صاحب، مولانا عبداللطیف صاحب کے خطبوں میں واعظین سے سنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی ایمان والے کی دنیا میں آنکھوں کی بینائی لے لیتا ہوں، آنکھوں کی روشنی لے لیتا ہوں، اور جب وہ اس پر صبر کرے، جب وہ اس پر صبر کرے تو میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ اسماعیل بھائی کہنے لگے میں صبر کروں گا، اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ کچھ عرصہ پہلے اسماعیل بھائی کا انتقال ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں نور بھر دے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، صبر کا مطلب ہے آزمائش اور مصیبت سے ہی صبر شروع کر دے، لیکن ہم لوگوں نے زیادہ تر صبر کو بالکل الٹا کر دیا۔ مثال کے طور پر جب کسی کے وہاں انتقال ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ عورتیں چیختی ہیں، چلاتی ہیں، زمین پر ہاتھ مارتی ہیں، گالوں پر ہاتھ مارتی ہیں، ہائے میری اماں، ہائے میرے ابا، ہائے میرے بھیا، اب کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے۔ اور جب میت کو گھر سے نکالا جاتا ہے، میت کو گھر سے نکالا جاتا ہے، اس وقت یہ عورتیں اور زیادہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں۔ بعض عورتوں کو تو میت کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا، ان کو پکڑا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے چند دن بعد یہی عورتیں جب تھک جاتی ہیں تو کہتی ہیں اب ہم نے صبر کر لیا، ہم تو صابر ہیں۔ غلط ہے، یہ صبر نہیں ہے، بلکہ میت پر چلا کر رونا یہ نوحہ ہے۔ نوحہ، اللہ کے نبی نے نوحے کو حرام قرار دیا ہے، ایسی عورتوں کو توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ قبر پہ بیٹھ کر زور سے رو رہی ہوگی، آپ نے پیچھے سے کہا اللہ سے ڈر، اے عورت اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ عورت نے جواب دیا جا جا، بڑا آیا صبر کی نصیحت کرنے والا، تیرے اوپر مصیبت پڑے گی تب تجھے پتہ لگے گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ چلے گئے۔ کسی نے اس عورت سے کہا کہ تو نے جو جواب دیا معلوم تھا وہ کون سی ہستی تھی؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ عورت نادم ہوئی، شرمندہ ہوئی، تھوڑے ٹائم کے بعد دربار رسالت میں حاضر ہوئی، معافی مانگی اور کہا کہ صبر کروں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر تو عین مصیبت کے وقت ہی شروع ہوتا ہے، عین مصیبت کے وقت ہی صبر کرنا چاہیے، یعنی بعد میں تو سب کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس مہاماری میں، اس کورونا وائرس کی وبا میں، جہاں ہم نے گھروں کے اندر نمازیں پڑھی ہیں صبر و ضبط کے ساتھ، مسجدوں کو ویران دیکھ کر صبر کیا ہے، عیدگاہوں کو ویران دیکھ کر صبر کیا ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں گھروں میں نماز پڑھنے کا پورا نیتوں کے مطابق اجر دے گا، اور جو سرکاری گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے ہم نے صبر و ضبط سے کام لیا ہے، اس صبر کا بھی اللہ رب العالمین ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مہلک وائرس سے فوری نجات عطا کرے، ہمارے بھارت سے، دنیا کے ہر ملک سے اس کورونا وائرس کی وبا کو نابود کر دے، پھر سے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں۔ کیا ہوا، اس بار عید ویسی نہیں ہوئی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ شکر منائیے کہ ہماری جانیں محفوظ ہیں، ہماری زندگیاں محفوظ ہیں، ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ اگلے برس دھوم دھام سے عید منائیں گے، مسجدوں میں تراویح پڑھیں گے اور عیدگاہوں میں نماز عید ادا کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ بس پیارے بھائیوں، زندگی باقی تو بات باقی، پھر ہوگی ملاقات، دعاؤں میں رکھنا یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔